طور پر پھپھیڑوں کے بھی جس طرح انسانی جسم کے 3 بنیادی مزاج ہوتے ہیں، اس طرح پھپھیڑوں کے بھی بنیادی 3 مزاج ہوتے ہیں۔ پہلا مزاج پھپھیڑوں کا جو ہوتا ہے وہ اعصابی ہوتا ہے۔ اعصابی مزاج میں بہت زیادہ بلغم ہوتا ہے، بلغمی کھانسی ہوتی ہے، بلغم زیادہ آتا ہے اور سانس گھٹتا ہے، اس کو ہم بلغمی دمہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا ہے عضلاتی امراض پھپھیڑوں کے، جن میں پہلے نمبر پہ دنیا میں مشہور ترین مرض جو ہے وہ ٹی بی ہے، ٹیوبرکلوسس۔ وہ جو نالیاں ہیں، نالیوں کا کلوز ہو جانا یا بند ہو جانا اور ان میں خشکی پیدا ہو جانا اور عضلاتی تحریک کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ سانس کے لینے میں تنگی ہونا، یہ دوسرا مرض ہے۔ تیسرا مرض ہے پھپھیڑوں میں پانی پڑ جانا۔ پھپھیڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے، پھر ڈاکٹر لوگ سرنج سے پانی نکالتے ہیں، پانی نکالتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کل آنا پھر نکلوا لینا، کل آنا پھر نکلوا لینا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس بندے کا اگر مزاج تبدیل کر دیا جائے تو پانی خود بخود ایواپوریٹ ہو جاتا ہے، خود بخود ختم ہو جاتا ہے، خود بخود بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تیسری جو خطرناک بیماری ہے خدی، اس میں خدی دمہ بھی ہوتا ہے۔ خدی دمے کی حالت کیا ہے کہ پیلے رنگ کا بلغم بھی آتا ہے اور شدید قسم کی گلے میں جلن ہوتی ہے کھانسی کے دوران۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، شدید قسم کی جلن ہوتی ہے گلے میں کھانسی کے دوران اور پیلے رنگ کا بلغم آتا ہے۔ یہ خدی دمہ بھی کہلاتا ہے اور خدی کھانسی بھی کہلاتی ہے۔ اور اس طرح سے یہ تیسرا اعصابی، عضلاتی اور پھر خدی۔ عضلات میں تو بہت ساری بیماریاں پھپھیڑوں کی، لیکن عرف عام میں 2 ہی بڑی بیماریاں، ایک ہے ٹی بی اور دوسرا ہے پھپھیڑوں میں پانی پڑ جانا۔ اور اعصاب میں بلغم کا، سفید بلغم کا زیادہ آنا، گلے میں پھنسنا، کھانسی کا ہونا، سانس کی تنگی کیونکہ بلغم بھرا ہوا پھپھیڑوں میں، اس طرح سے یہ ہونا۔ یہ بہت ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا بڑی شان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے استاد صاحب محمد صابر، دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ علم، لدنی علم عطا فرمایا، اپنی رحمت سے اس کو علم عطا فرمایا کہ ان تینوں مزاجوں کو اتنا آسان کر دیا پھپھیڑوں کے امراض میں کہ فوری طور پر بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ پہلی بات، اس کو آپ عضلاتی خدی ملین اگر دینا شروع کریں، بلغمی دمے کو، بلغمی کھانسی کو، بلغم کی زیادتی کو قہوہ چائے کے ساتھ 125 ملی گرام 3 دفعہ دن میں، تو انشاءاللہ العزیز وہ بندہ کچھ ہی وقت میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا اور اس کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک بات اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی بلغم 6 نمبر میں جا کے اعصابی خدی تحریک میں جا کر گاڑھا ہو جاتا ہے، ہوتا وہی سفید بلغم ہے لیکن بہت گاڑھا ہوتا ہے، نہیں نکلتا۔ اس حالت میں ہم پھر ایک چھوٹی سی اعصابی دوا بھی دیتے ہیں، وہ ہے اکسیر بادیان۔ آپ اکسیر بادیان اس کو تھوڑا تھوڑا کھانے کے بعد دیتے رہیں تاکہ اس کی جو کھانسی کی شدت ہے وہ کم ہو۔ وہ قہوے کے ساتھ عضلاتی خدی ملین مسائل دیں اور بندہ دیکھیں کہ اس حالت میں کس کنڈیشن میں ہے، کتنی عمر ہے اس کی اور کیا حالت ہے اس کی، اس حساب سے اس کا جو ہے نا وزن طے کریں کہ عضلاتی خدی دوا کا وزن کیا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اب آتے ہیں ہم لوگ عضلاتی مزاج کی بیماریوں پہ۔ عضلاتی بیماریوں میں استاد صابر نے دنیا بھر کو چیلنج دیا تھا کہ اس سے بڑی کوئی دوا لے کے آؤ میرے سامنے، اور وہ تھا تریاق 6۔ میری کتاب میں جدید تریاق 6 کے 3 سے 4 سے 6 نسخے موجود ہیں۔ تریاق 6 جو ہے وہ فل سائز کا کیپسول ہر گھنٹے کے بعد دیں، لیکن جس گھنٹے میں محسوس ہو کہ انسان کو الٹی یا متلی کا ماحول بن رہا ہے تب آپ اسے آگے دوا نہ دیں۔
اب دیکھیں کتنے کیپسول آپ نے دیے، ان کیپسولوں کو 24 گھنٹے میں تقسیم کر کے اس کو کھلائیں، اس کو دودھ دیں، اس کو طاقت کے لیے ٹی بی کے مریض کی دوا کی طاقت کے لیے جو ہے سونف 100 گرام، بادام 100 گرام، سکونیا 10 گرام اور گلقند 1 کلو، اعلیٰ قسم کا گلقند جو ہے وہ 1 کلو۔ اس طرح سے اس کو ڈنڈے پونڈے میں ہر چیز کو الگ الگ رگڑیں، پھر ملا کے رگڑیں تاکہ وہ معجون بن جائے گا۔ وہ پھپھیڑوں کی طاقت کے لیے، سانس کی تکلیفوں کی طاقت کے لیے، جسمانی طاقت کے لیے، پھپھیڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی کمال کی دوا ہے۔ یہ معدے کے نظام ہضم کو بھی ٹھیک کرتی ہے، قبض کو بھی ختم کرتا ہے، اور یہ بڑے باکمال دوا ہے۔ اور دیکھتے دیکھتے اس بندے کا جس کا وزن گر گیا، چارپائی بھی پڑا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اس کا وزن بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں پھپھیڑوں میں پانی پڑنے کے مسئلے پہ۔ تو پھپھیڑوں کے پانی پڑنے کے مسئلے میں 2 حل ہیں، ایک علاج قادم ہے اور ایک علاج رادع ہے۔ رادع علاج میں آپ اس کو پیچھے لے جائیں گے، اس کو اکسیر بادیان اور تریاک 6 دیں گے، انشاءاللہ اس سے بھی اس کو فائدہ ہوگا، بہت 1 گھنٹے کے اندر فائدہ دیکھنے میں نظر آئے گا۔ نمبر 2 جو قادم علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی تحریک کو تکمیل کے لیے ملین عضلاتی خدی ملین یا مسہل جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے دینا شروع کریں، آپ حیران ہو جائیں گے پانی غائب ہو جائے گا۔ اور یہ ایک اور اصول بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جب پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے اس وقت بھی اگر آپ عضلاتی خدی ملین کو خاص طریقے سے عقل مندی سے قہوہ چائے کے ساتھ دیں، اس کو کھانا کم کریں، اس کو دلیے جیسی چیز دیں جس سے اس کا پیٹ بند نہ ہو، اس کو پخانہ کھل کر آئے، آپ حیران ہوں گے پیٹ کا پانی بھی ٹھیک۔ اس طرح سے باقی رہ گیا آپ کا خدی عضلاتی کھانسی یا خدی دمہ، اس کے اندر جلن ہوتی ہے سینے میں، گلے میں، منہ میں، اور زبردست زور لگانے کے بعد بلغم آتا ہے، وہ بھی پیلے رنگ کا۔ یہ چیز اکثر طور پر جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور حقہ پیتے ہیں ان کو یہ بیماری زیادہ لاحق ہوتی ہے، کیونکہ سگریٹ کا دھواں عضلاتی ہے تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے اعصاب پہ، جب اعصاب پہ ریئیکٹ کرتا ہے تو وہ غدی مزاج بن جاتا ہے اور وہ گاڑھا ہو جاتا ہے جو ہے بلغم، اور وہ نکلتا نہیں، بڑی زوروں سے نکلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سگریٹ کے ہر کش کے ساتھ ایک دورہ کھانسی کا پڑتا ہے، جوان کو تو نہ پڑے لیکن 40 سال کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سگریٹ اتنی بری چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ زہر کھانے کے برابر ہے۔ اگر آپ اس کی ایک پھونک بوتل میں مار کے ڈھکنا بند کر دیں تو کچھ دنوں کے اندر بوتل پوری کی پوری کالی ہو جائے گی، اس کے اندر کالا ڈامر بن جائے گا۔ تو آپ ڈامر کیوں استعمال کر رہے ہیں بھائی؟ مسلمان ہیں آپ، انسان ہیں، اچھے انسان ہیں، آپ ڈامر کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اب ہم آتے ہیں خدی دمہ اور خدی عضلاتی کھانسی جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس میں اکسیر بادیان اور شدید پان کھانے سے پہلے پانی سے دیں، اور کھانے کے بعد اکسیر بادیان اس کو چوسنے کے لیے دیں، کم سے کم 4 مرتبہ دن میں اس طرح کریں، اور پانی گرم ہو، ٹھنڈا نہ ہو، تاکہ بلغم ہلکا ہو کے نکلنا شروع ہو جائے اور تحریک بھی تبدیل ہو جائے اور وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اس طرح سے پھپھیڑوں کی بیماریوں کے سلسلے میں ایک اور بات کروں گا، بہت بڑی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل جو ڈبل نمونیا ہے جس کو کرونا کہا جا رہا ہے، اتنا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ اگر آپ ریڈیو پہ خبریں سنیں تو 90% خبریں کرونا کی ہوتی ہیں، ٹی وی پہ خبریں سنو تو 90% خبریں کرونا کے بابت ہوتی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ جب 1% تھا جب بھی اتنا ہی ڈھنڈورا تھا، اب سنا ہے کہ 20% ہو گیا، 20% دوسرے ہونا ہے، کیونکہ عید جو آ رہی ہے، عید کی نماز ہوگی، قربانیاں ہوں گی، تو یہ تو بڑھنے کی علامات انہوں نے ظاہر کرنی ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ کرونا سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہماری رحم کرے ہمارے حال پر۔ کرونا کے مریض کو ادرک، لہسن، پودینے کے پتے اور اجوائن دیسی، اس کا 1 گرام لے کے خوب کوٹیں،
اور 4 کپ پانی میں ڈال کر ابالیں. جب پانی 1 کپ رہ جائے تو اتار کے تازہ تازہ شہد ڈال کے اس کو پلا. اللہ نے چاہا تو 3 وزن سے اس کی جو کورونا کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. اور اکثیر بادیان اگر وہ پھیپھڑے اس کے آکسیجن جذب نہیں کر رہے، انتہائی عضلات میں چلے گئے ہیں، انتہائی ڈبل نمونیا میں چلے گئے ہیں، تو اکثیر بادیان وہاں بھی ایک معجزاتی کام کرتا ہے اور بڑا کمال کا کام کرتا ہے. جو ہے نا فوری طور پر قدرت قادر کریم کی قدرت کی وجہ سے اس کا بڑا کام ہے. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن کو دبائیں، شیئر کریں، پوری دنیا تک اس کو پہنچائیں تاکہ تمام انسانیت ہماری باتوں سے مستفید ہو سکے. وما علینا الا البلاغ المبین.